میں ہوں اطہر جاوید ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں AJ ندوی ریڈز۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں حضرت مفتی ناصر الدین مظاہری صاحب کی ایک زبردست اور بامقصد تحریر، جس کا عنوان ہے نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ایک تحریر جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے یہاں وزن عمل کا نہیں نیت کا ہوتا ہے۔ آئیے اصل متن کی طرف چلتے ہیں۔ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ انسان کی آنکھ جسے حقیر سمجھتی ہے، بسا اوقات اللہ پاک عظیم ترین نیکیوں میں شمار فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے دروازے انسانوں کے لیے اتنے کھولے کہ کوئی محروم نہ رہ جائے، کوئی بہانہ نہ کر سکے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس میں نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، نیت اسے بڑا بنا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ ایک جملہ نہیں، ایک انقلاب ہے۔ یہ درس اور سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی خدمت کے علاوہ کسی کی خدمت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ یہ ان بگڑے دماغوں کے لیے عبرت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت وہی کر رہے ہیں، باقی تو سب سما خراشی کرتے ہیں۔ اصل میں ہم نے اپنے ارد گرد ایک دائرہ اور حصار کھینچ لیا ہے، قریب کا چشمہ پہن لیا ہے، اپنے من میں کچھ خطوط طے اور کچھ راہیں متعین کر لی ہیں، اس سے آگے سوچنے، دیکھنے اور ماننے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ یہ ارشاد نبوی انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ نیکی کے لیے سرمایہ نہیں چاہیے، دل چاہیے، دقت نہیں چاہیے، رحمت چاہیے۔ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ فَأَلْقِ وَجْهَكَ طَلْقًا، جب کچھ نہ ملے تو اپنے چہرے کو ہی روشن کر لو۔ مسکراہٹ ایک لمحے کی چیز ہے، مگر اس کے پیچھے محبت، امن اور انسانیت کا پورا جہان کھلا رہتا ہے۔ راستے سے کانٹا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تمیط العداء عن الطریق صدقہ، کسی کو تکلیف سے بچانا خواہ ایک پتھر ہٹا کر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں صدقہ ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جو عام ہے، آسان ہے، مگر وزن میں پہاڑ جیسی ہے۔ آدھی کھجور میں جہنم سے حفاظت، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ یہ حدیث نیکی کے معیار کو نہیں، نیت کے معیار کو سامنے لاتی ہے۔ آدھی کھجور ایک معمولی چیز لیکن اخلاص کے ساتھ دی جائے تو جہنم کی دیوار بن جاتی ہے۔ ہر معروف صدقہ ہے، کل معروف صدقہ۔ لفظ معروف یہاں بے حد وسیع ہے۔ رہنمائی کرنا، مسکراہٹ، معذور کی مدد، ٹوٹی دلجوئی یا کوئی نفع پہنچانا، سب صدقہ ہے۔ نرمی سے بولنا بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف ہاتھ سے ہوتی ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ زبان کے ذریعے ہونے والی نیکی بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ ایک جملہ دل کو جوڑ بھی دیتا ہے اور توڑ بھی دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جوڑنے والا جملہ صدقہ ہے۔ سب سے محبوب انسان کون؟ انفعہم للناس، جو لوگوں کے فائدے کا ہو، اللہ کے نزدیک وہ سب سے محبوب ہے۔ نفع چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اصل چیز فائدہ ہے، نہ کہ فراوانی۔ معمولی تحفہ بھی حقیر نہیں۔ لا تحقرن جارۃ ہدیۃ لجارتہا، پڑوسی کو چھوٹی چیز بھی دے تو اسے بھی کم نہ سمجھے۔ اسلام میں تحفے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، اس کے پیچھے جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ جانور کو پانی پلانا بخشش کا ذریعہ۔ پیاسے کتے کو پانی پلا دینے پر اللہ تعالیٰ نے ایک گنہگار عورت کی بخشش کر دی۔ ایسی چھوٹی نیکی کی کہانی پوری امت کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے کہ بس نیت صاف ہو، نیکی بہانہ تلاش کر لے گی۔ رحمت حق بہانہ می جویت۔ نیکی کا فلسفہ۔ ہر نیکی انسان کی شخصیت سنوارتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور دوسروں میں نیکی کا شوق جگاتی ہے۔ اللہ چھوٹی نیکیوں کو بھی بڑھا کر دیتا ہے۔ جو نیکی کرے گا اللہ اسے بڑھا کر لوٹائے گا۔
عموماً ہماری نیکیاں دانے کی طرح ہوتی ہیں، دانہ خود تو چھوٹا ہوتا ہے مگر زمین میں پڑتے ہی درخت بن جاتا ہے۔ انسان کی نیکی بھی اللہ کے پاس اسی طرح بڑھتی ہے۔ آخری بات، آپ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، بس کسی دوسرے کے کام کی نفی نہ کریں۔ میں نے ایک دفعہ دہلی میں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے جن کا کام ہی اتنا ہے کہ وہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اسٹوڈنٹ، کمپنیوں کے ورکرز اور فیکٹریوں کے مسلم ملازمین سے ملتے ہیں، انہیں اپنے سے بے تکلف کرتے ہیں اور انہیں جمعہ و جماعت اور نماز و روزوں سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ سوچیں، کیا یہ کم بڑی خدمت ہے؟ کیا ان لوگوں کا روزگار انہیں دین سے دور نہیں کر دیتا؟ کیا ان لوگوں کی یہ ملاقاتیں بے سود اور محنتیں بے نفع ہیں؟ آپ AJ ندوی ریڈز سن رہے تھے۔ آج کی اس تحریر نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر نرم بات، ہر مسکراہٹ، ہر چھوٹی خیر اللہ کے نزدیک انمول ہے۔ اگر یہ پیشکش دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائے۔ میں ہوں اطہر جاوید ندوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔